اسلام کیا ہے؟ اسلام کی شروعات کس طرح ہوئی تھی اور یہ کب شروع ہوا تھا؟ کیا یہ 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا یا بات ہی کچھ اور ہے؟ چلیے شروعات کرتے ہیں اس رب کے نام سے جو نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محمد آصد ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں سکون سے ہوں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ آپ کئی لوگوں نے ایسا سوچا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام کی شروعات 1400 سال پہلے سے ہوئی ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سکون، یا پھر اپنی سبمیشن جو ہے، اپنی جو ول ہے، اپنی جو مرضی ہے، وہ سب خدا کی طرف، اللہ کی طرف یا ایک خدا کی طرف دے دینا کہ جو بھی ہے اس کی بات میں مانوں گا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کو ہم دو اس کے میننگ سے نکلتے ہیں۔ کوئی اس کو اسلام کو سکون کہتا ہے، ریلیجن پیس کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سبمیشن ٹو گوڈ ہے۔ یہ دو میننگز ہے۔ بہرحال اب مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب، مسلمان کہو، مسلم کہو، اس کا صرف ایک مطلب ہے۔ اس کا یہ ہے کہ وہ شخص، وہ بندہ جو خدا کی طرف اپنی سبمیشن جو ہے، وہ اپنی ول ہے، وہ دے دیتا ہے۔ سبمیشن ٹو گوڈ جو ہے، جو بندہ خود کی سبمیشن جو ہے وہ گوڈ کی طرف کر دیتا ہے، اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسلم کا مطلب کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ کئی ضلع پرانے زمانے کا لائک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جو سبمیشن ہے وہ گوڈ کی طرف کر دینا، اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ٹوپی کرتا پہنا تو بس ایسا نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے جو ہے وہ صرف آپ کو ان چیزوں پر بلیو کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ صرف ایک خدا ہے، اور جو اس کے پروفٹ بھیجے ہوئے ہیں وہ اس کے ازل پروفٹ ہے، اور جو لاسٹ پروفٹ ہے وہ پروفٹ محمد ہے۔ یہ چلو میں تھوڑا آگے آتا ہوں۔ ہمیں پہلے سمجھ آ گیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، دوسرا سمجھ آ گیا ہمیں کہ پروفٹ، معاف کیجیے گا، مسلم کون ہے۔ اب تیسری بات وہ یہ کہ اسلام کی سٹارٹ کہاں سے ہوئی۔ چلیے ابھی تھوڑا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اسلام کی سٹارٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی۔ دیکھو، جب اللہ نے سب کچھ جو گوڈ ہے، لائک آپ کو میں نے پریویس ویڈیوز میں بتایا کہ ایک نیسیسری بینگ کا ہونا ضروری ہے اس یونیورس کی ایگزسٹنس کے لیے، اور اسی نیسیسری بینگ کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ جو ہے اس نیسیسری بینگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے الحی ہو، ہمیشہ سے ایور لیونگ ہو، دوسرا یہ کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو۔ تو یہ جو دو چیزیں ہی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ میں ہے، جو ایک خدا میں ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلم کا گوڈ ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہر ایک سنگل گوڈ پہ جو بھی انسان بلیو کرتا ہے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو ہم ون گوڈ کہتے ہیں۔ اور اس گوڈ کی ایکسپلینیشن، اس گوڈ کی مطلب، اس گوڈ کا مطلب جو ہے، اس گوڈ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اسلام سے پتہ چلتی ہیں۔ اسلام سے پہلے جن پروفٹس کو فالو کیا جاتا تھا ان لوگوں سے پتہ چلتی ہے۔ اب چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ وقت میں پیچھے اتنا پیچھے چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم جو ہے ان کو بنایا جا رہا ہے، اور ان کو نام سکھا دیے گئے ہیں کئی چیزوں کے، جس طرح کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو نام سکھاتی ہے۔ لیکن یہ چلو ایگزامپل مناسب نہیں ہے، ہم اللہ اور حضرت آدم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اسے سمجھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کئی چیزوں کے نام سکھائے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر انہیں کہا کہ فرشتوں کو بتاؤ کہ اگر سچے ہو تو نام بتاؤ، تو انہوں نے، حضرت آدم نے نام بتائے۔ پھر اس طرح کی ایک سٹوری ہوئی۔ پھر بعد میں ایک اور اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا، جو ایک دوسری بینگ ہے، دوسری مخلوق ہے، اسے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو متکبرانہ انداز میں کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے کافر گھوشت کر دیا۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ ڈس بلیو کرتا ہے، جو بندہ یقین نہیں کرتا ہے خدا پر، اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ نہ کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک کفر کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ بہرحال شیطان جو ہے، جو ابلیس ہے، وہ ایک جن تھا جسے ہم عزازیل کہتے ہیں۔ عزازیل سے پھر وہ کیا ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک جنوں کے ساتھ رہنے والا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والی ایک مخلوق تھی، مگر وہ متکبر، وہ ایگو میں آ گیا اور ایروگنس میں آ گیا، تو اسے اللہ سے، وہ اللہ کے خلاف ہو گیا، اور اللہ سے اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جہاں سب کا حساب ہوگا، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے کہ میں اس قوم کو، ہم سب کو، تم کو، مجھ کو، اور جو بھی انسان ہے ان کو بھڑکاتا رہوں گا،
تیرے راستے سے بھڑکاتا رہوں گا. اور اسی طرح پھر شیطان نے کیا کیا کہ ایڈم کو اینڈ ایو کو، یہ دو بنائے گئے تھے. پہلے ایڈم کو بنایا گیا، پھر ایڈم سے اس کی رب کے سے ایو کو بنایا گیا. یہ بھی ایک سمبولک میننگ رکھتا ہے جس کی الگ ایک ڈیبیٹ ہے. ہاں پھر اسے شیطان نے کیا کیا کہ ایڈم اینڈ ایو کو جو ہے وہ گمراہ کرنا شروع کر دیا. لائک اس کو وسوسے جو ہے کان میں ایسے بہکانے لگا خدا کے خلاف. کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جنت میں، کیونکہ وہ جنت میں رہتے تھے، جنت میں تم نے ہر ایک چیز سے کھا سکتے ہو مگر اس پھل کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا. یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا. اور پیڑ کیا تھا؟ کوئی بھی پیڑ ہوگا جس میں اللہ نے منع کیا کہ اس کو مت کھانا، اس میں مت کھانا. تو شیطان نے کیا کیا؟ ان کو بہکایا کہ اس سے تم امر ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کیا کیا بہکایا. تو جیسے وہ کھانے لگے، انہوں نے اسی ٹائم کیا ہوا، اللہ نے ان کو کیا وہ دیکھ لیا. اینڈ دیکھ لیا مطلب کہ اللہ ہر ایک چیز جاننے والے ہیں. تو وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ دیکھو ہاں بھائی ایسا ایسا سین ہو گیا. تو اللہ نے انہیں سزا دی کہ ان کے سارے کپڑے اتار دیے دونوں کے. اور جب وہ کپڑے اتار دیے تو وہ شرم کے مارے خود کو چھپانے لگے. تو اسی وقت حضرت آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طرح کی کچھ دعا تھی، مجھے ایگزیکٹ اس کی ٹرانسلیشن یاد نہیں ہے. مگر یہ جو دعا ہے، اس سے کیا ہوا کہ پھر حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی. اس کے بعد نبی نے جو ہمارے حضرت آدم ہے، جو ہمارے ابا ہیں، فادر ہیں، سب سے پہلے شخص ہیں، ان کو کہا گیا کہ اب تم اور ابلیس جو شیطان ہے، اب تم اور حوا اور ابلیس جو ہے وہ زمین میں اتر جاؤ، اس پلانٹ ارتھ میں اتر جاؤ. اور تم کھلے کھلے ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور شیطان کا کیا کام تھا؟ شیطان کا کام تھا کہ شیطان نے اللہ کے خلاف، اللہ سے لوگوں کو دور کرنا ہے. اور ایڈم کا کیا کام تھا؟ ان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ ہاں بھائی تم نے جو ہے وہ میری عبادت کرنی ہے. اسی طرح پھر شروعات میں تو ایڈم جو تھے، حضرت آدم جو تھے، ان کو سمجھایا گیا کہ ہاں ایسا ایسا ہے، تو اللہ نے کی عبادت کرو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اسی کی مانو. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو شیطان ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ ہاں بھائی اس کو میں بہلاؤں پھسلاؤں. مگر حضرت آدم کا آپ کو وہ ایک بہت اچھے نبی تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ان کی اولادیں آگے آتی ہوئی، جیسے ہماری ہیومنس کی، ہومو سیپینس کی جنریشن آگے بڑھتی گئی، اسی طرح سے لوگ خدا کو بھولنے لگے. اب میں اس ایسے پوائنٹ پر آ رہا ہوں جس پہ آپ نے ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا ہے. جب حضرت آدم کی اولادیں، حضرت آدم جو ہے، جو سب سے پہلے شخص ہے، سب سے پہلے پرسن ہے، ان کی جو آگے آگے اولادیں ہیں، وہ پروفٹ آدم کی جو ہے وہ ٹیچنگز کو بھولنے لگی کہ ایک خدا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے. وہ کیا کرنے لگے؟ وہ شیطان جو ہے انہیں بہکاتا تھا کہ ہاں بھائی تم ایسا کرو، ویسا کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو حضرت آدم کی آگے اولادیں ہیں، کیونکہ وہ 1000 میں ہو جاتی ہیں، تو اس میں وہ بہکانے لگے کہ ہاں بھائی تم ایسا نہ کرو. دین جب حضرت آدم کی کئی زیادہ آگے اولادیں گزر گئیں، جب وہ ففتھ یا گرینڈ سکستھ پتہ نہیں جتنی بھی جنریشنز آئی، تو اس میں شیطان نے ان لوگوں کو اتنا کرپٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا، جیسے کہ شروع میں شیطان کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجی ہے کہ وہ گناہ کو ڈائریکٹلی گناہ نہیں دکھاتا. وہ پہلے کہتا ہے کہ تھوڑا سا کر لو. جیسے کہ اگر آپ کوئی نون محرم ہے، اس سے آپ سوچتے ہو کہ یار میں سے صرف ہائی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. مگر آپ ہائیک میں کرتے کرتے ایک ایسے سٹیج میں پہنچ جاتے ہو کہ جس میں آپ پچھتاتے ہو کہ کیوں میں نے یہ ہائی کیا. اور یہی شیطان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ پہلے چھوٹی سی چیز بہلاتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے کیا ہی ہو جائے گا، پھر ایسے کرتے 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 وہ ایک ایسے بڑے گناہ میں لے جاتا ہے، ایسے بڑے گناہ کے سمندر میں ڈبا دیتا ہے کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اسی طرح حضرت جو اس کے آگے جو جنریشن تھی، حضرت آدم کے آگے، ان کے آگے جو جنریشنز تھی، تو ان میں لوگوں کو وہ شیطان جو ہے وہ بہلاتا گیا، اور شیاطین کی ایک ٹیم بن گئی بالکل. پھر اسی طرح کئی زیادہ جن بن گئے. تو اس کے بعد جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے انسسٹنس ہیں، ان کو جس طرح بہلاتا گیا، تو شروع میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ اپنے جو تمہارے باپ دادا ہیں وہ بہت زیادہ نیک تھے، بہت زیادہ پرہیزگار تھے، بہت زیادہ ریلیجس تھے، اس لیے تم ان کی قبریں جو ہیں وہ اپنے گھر پہ بناؤ. اگر آپ آرکیولوجی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 40 سے 49,000 ایئرس پہلے،
49 ہاں 49,000 ایئر پہلے کچھ ایسی گریو کی سائٹس ملی تھی ہسٹری میں جو جن کے جو لوگ ہیں وہ گھر پہ ان کی قبریں بنی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ ہاں بھائی اس کی جو قبریں ہیں وہ کہیں پہاڑ میں بناتے ہیں یا ایسے بناتے ہیں، مگر ان لوگوں کی جو قبریں ہیں وہ ان کے گھر پہ بڑی تھی، تو اس سے ایسا پتا چلا کہ یہ جو کیونکہ جو قبریں ہوتی ہے ان سے جو اینشینٹ آرکیولوجی ہے اس میں قبروں سے کئی زیادہ انفارمیشن پتہ چلتی ہے، جیسے کہ ایجپٹ میں جو پیرامڈ آف گیزا ہے اس میں جو ممیز آتی ہیں اس سے کئی زیادہ انفارمیشن پتہ چلتی ہے کہ ہاں بھائی اس طرح کیا یہ ان کی جو اینشینٹ ہسٹری ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہمارا پرانی ہسٹری ہے اسی میں 49,000 ایئرس پہلے یہ جو ہاں یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیپ ہے اس لیے آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ 49,000 پہلے جو قبریں دکھی تھی تو اس میں پتا چلا کہ جو لوگوں کی قبریں ہیں وہ گھر پہ ہی لوگ بنایا کرتے تھے، تو اس سے ایک اندازہ پتا چلا کہ ہاں بھائی یہ جو اپنے باپ دادا کی عبادت کرتے تھے ان کی یاد میں اس قبروں کو بناتے تھے۔ یہ شیطان کا ایک چال تھی کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز سے شروع کیا، دین اس نے کہا کہ اس کے اب معبود بناؤ، اس کے اب بت بناؤ، اس کے اب تم آئیڈلز بناؤ کہ ہاں بھائی یہ تمہارے باپ دادا ہیں اس لیے تم ان کی عبادت ان سے مدد مانگو کیونکہ یہ اللہ کے بڑے بندے، یہ اللہ سے سفارش کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی آگے آگے جنریشنز گئی اور جنریشن پاس کرتے کرتے یہ اتنے زیادہ کرپٹ ہو گئے کہ یہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ہی خدا ماننے لگے۔ یہ اینشینٹ یہ میں کوئی اپنی من گھڑت کہانیوں کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ اینشینٹ ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، میں یہ چیٹ جی پی ٹی والی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں اصل ہسٹری کی بات کر رہا ہوں جو آپ پرانے ٹیکسٹ میں دیکھیں گے، نہ کہ وہ انگلش میں اویلیبل ہوتے ہیں، بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ وہ انگلش میں اویلیبل ہو جائے۔ آلرائٹ، تو میں یہی اینشینٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ کرپٹ کرتا گیا، دین اس کرپشن کے ٹائم پہ جو گاڈ ہے انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ میسنجر بھیجنا شروع کیے، میسنجر کے صرف ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو اور اسی کی مانو، بس وہی تمہارا مددگار ہے، بس اس سے ہی مدد مانگو، نہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے کئی زیادہ پاک ہے۔ اور یہی چیزیں وہ میسنجرز جو ہے انہیں کس طرح، وہ عام لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آپ کے کوئی علاقے میں محلے میں کوئی ایک شخص ہے، اسے کیا ہوا کہ ریولیشنز آنے لگی، اینجلز آئے ان کے پاس، جو ہے ان کو وہ چیزیں دکھنے لگی جو عام لوگوں کو نہیں دکھتی تھی، اور انہیں بتایا گیا کہ ہاں بھائی تمہیں چوز کیا گیا ہے، اب تم لوگوں کی تبلیغ کرو گے، اب تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہاں بھائی صرف ایک گاڈ ہے اس کی عبادت کرو، یہ جو معبود ہے یہ صرف غلط ہے اور یہ شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی طرح مسنجس آتے گئے، شروع میں پروفٹ ایڈم آئے، اس کے پروفٹ ایڈم تو چلو زمین سے آئے تھے، وہ بھی ایک طرح کے پروفٹ ہم مان سکتے ہیں، اسی کے چلتے چلتے مسنجرس آتے گئے، اور اسی طرح ہسٹری میں 1,24,000 مسنجرس آئے ہیں، مسنجر آف گوڈ آئے ہیں، کہ وہ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ تو چلو عربک ورڈ ہے، وہ کہتے تھے کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی گوڈ نہیں ہے سوائے اس اکیلے گوڈ کے۔ اور یہی مسنجرس چلتے چلتے چلتے، جیسے کہ آپ نے جوڈائزم کا نام سنا ہوگا، جو لوگ جیوز ہوتے ہیں، یہودی جس کو کہتے ہیں، وہ کس کی فالوور ہے؟ ابھی چلو ہم تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں وقت میں، یہ جو فالوور ہے یہ ان کے فالوور ہیں حضرت موسیٰ کے، موسیس کے فالوور ہیں۔ موسیس کیا کہا کرتے تھے؟ جنہوں نے جو سی کو ہے، جو ایک سی تھا اسے 2 پارٹس میں سپلٹ کر دیا تھا، وہ کیا انہیں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ انہیں فالو کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ وہ پیلسٹائن کے لوگ تھے، وہ اسرائیل تو چلو ایک آکوپائڈ اسٹیٹ ہے، آکوپائڈ اسٹیٹ پیلسٹائن، مگر ہم اگر پیلسٹائن فلسطین کی جگہ جو تھی ادھر کئی زیادہ پروفٹ آیا، ان میں سے ایک پروفٹ کون تھے؟ حضرت پروفٹ موسیس، اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ وہ کس کے پاس تھے؟ وہ اس ٹائم کے جو فرعون تھے، فیرو تھے، آپ نے کہیں گیم میں سنا ہوگا فیرو نام کی ایک چیز آتی ہے، تو یہ جو فیرو تھے ان کو کہا کہ یار خود، کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاں تم میں ہی خدا ہوں اور میری ہی عبادت کرو، مگر وہ جو مسنجر تھے، موسیس تھے، انہوں نے کہا کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے اور اسی نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے، زمین کو، آسمان کو اسی نے بنایا، اور اس کے بیچ جو بھی ہے یہ آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ریلیجس ٹیکسٹ جو ہے اس میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک ابراہم
ابراہم نام کے ایک پروفٹ ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے اس ٹائم جو ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ باپ دادے کی عبادت کرتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ ہاں بھائی تم ان کی عبادت نہ کرو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ نے، گوڈ نے، جو ایک خدا ہے، اس نے ان پروفٹس کو اپنے اپنے معجزے، اپنے اپنے میریکلس دکھائے، انہیں اپنی اپنی پاورز دی۔ اسی طرح پہلے پھر موسیز آئے، اس کے بعد بڑے 25 مین پروفٹس ہیں، اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی میں کیا ہے، کرسچینٹی میں جو ہے وہ ایک پروفٹ جیسس ہے، جسے ہم یشوع، سوری، جسے ہم یشوع کہتے ہیں، یا پھر یشو کہتے ہیں، یا پھر عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، جو بغیر ابا کے، بغیر فادر کے پیدا ہوئے ہیں جی، اور وہ ماں کے حمل سے صرف ایک اکیلی جو ہولی میری ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، جسے ہم پاک جو ہے بالکل، جسے ہم مریم علیہ السلام کہتے ہیں، تو انہیں، وہ اللہ کی ایک اچھی عبادت گزار عورت تھی، تو انہیں ایک اچھی اولاد دی گئی جسے حضرت عیسیٰ کہا گیا۔ اور جو پروفٹ عیسیٰ ہے، یشوع جنہیں کہتے ہیں، تو ان کے جو فالوور تھے، جنہیں ہم حواریہ کہتے ہیں، ان کے جو حواریے تھے، وہ ان کے فالوورز ہوا کرتے تھے، اور انہیں نے پیغام پہنچانا تھا کہ ہاں بھائی تم صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ مگر پروفٹ عیسیٰ، ان کا ایک مقصد تھا کہ کیونکہ اس وقت جو تھے وہ یہودی، جو جیوز تھے، وہ زیادہ حکومت کرتے تھے، اور وہ اس وقت بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، اس وقت وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، وہ اپنی مرضی سے جو خدا کے احکام ہیں، خدا کے جو رولز ہیں، ریگولیشن ہے، وہ اپنی مرضی سے بنایا کرتے تھے، اور لوگوں سے پیسے لٹا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے جو پروفٹ عیسیٰ ہے، پروفٹ جو یشوع ہے، انہیں اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے انہیں پروفٹ بنایا، اور اسی کے بعد انہیں ان یہودی، کیونکہ وہ تو بلیو کرتے نہیں تھے کہ پروفٹ عیسیٰ ہے، کیونکہ وہ صرف نام کے یہودی رہ گئے تھے۔ جیسے کہ ہمارے آگے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ صرف ان کی جو ٹیگ ہوتا ہے وہ صرف مسلمس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی اسی طرح کے جو یہودی ہیں، وہ اسی طرح کا انہیں ٹیگ ملا تھا، اور اسی طرح وہ لوگوں کے پیسے لوٹا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر حضرت پروفٹ عیسیٰ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط کرتے ہیں، لیکن سب کا ایک ہی پیغام تھا۔ وہ کیا تھا؟ دیر از نو گوڈ بٹ اللہ، دیر از نو گوڈ بٹ اللہ، دیر از نو گوڈ بٹ صرف اکیلا خدا۔ ہم ایسا نہیں کہ اللہ کوئی اسپیسیفک اینٹیٹی نہیں ہے، ہم ایک خدا کو اللہ کہتے ہیں جو صحیح احکام پہنچاتا ہے۔ ہسٹری میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ ایک چیز کا نام ملے گا کہ کوئی نہ کوئی ہسٹری میں ایک ایسا شخص آ چکا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، ہاں 1500 1400 سال پہلے سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہاں ہر ایک آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں بھائی دیر از اونلی ون گوڈ، آپ کی اس کی عبادت نہ کرو، آپ آگ کی عبادت نہ کرو، یہ بھی ایک مخلوق ہے، کسی ستارے کی عبادت نہ کرو، کسی آئیڈل کی عبادت نہ کرو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو جس کی کوئی تخلیق نہیں ہے، جس کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح میسج چلتے 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 جو ہمارے اینڈ میں پروفٹ محمد ہے، پیس بی بلیسنگز اپون ہم، انہیں بنایا گیا لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ۔ اسے ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لاسٹ پروفٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آیا ہوگا کہ ورلڈ میں جو ہے شروعات سے پروفٹس آتے گئے ہیں، اور ان پروفٹس کے آتے رہنے میں ان سب کا ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ۔ ہم عربی کا الفاظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ایک یونیورسل چیز ہے، کیونکہ جو ورلڈ میں ہر ایک جگہ ایک نہ ایک پروفٹ آیا ہے، اس لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، کہ صرف وہ اکیلا ہے، اور اسی کے پیغام جو ہے وہ میسنجر لاتے ہیں، اور وہ جو میسنجر ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ ہاں بھائی خدا نے تمہیں یہ حکم دیا، اب تم اسے کو فالو کرو، اینڈ اگر اس نے تمہیں یہ حکم دیا اب اس سے تم یہ فالو کرو، تو یہی حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح حکم ملتے 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 کچھ لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں ایک خدا پہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بلیو نہیں کیا، اسی وجہ سے کئی زیادہ ریلیجن پھیل گئے، ہاں اسی طرح کئی زیادہ ریلیجنس پھیل گئے، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی زیادہ ریلیجنس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ایک ٹرو ریلیجن کی تلاش کرے۔ اگر آپ پاسٹ میں ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو ہر ایک جگہ ایک نہ ایک خدا کا کنسیپٹ ملتا ہے،
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں اسے سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ.